نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر تخلقوا بأخلاق الله. معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، دین اسلام دین فطرت ہے. ہر انسان کو آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہماری جس بندے سے بھی ملاقات ہو ہم اس سے کشادہ روئی کے ساتھ ملیں، اچھے انداز سے گفتگو کریں. اس میں مسلمان اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں. دو انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں انسانوں کی طرح ملیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کے سامنے منہ نہ پھلاؤ. جب تم انسانوں سے ملو تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملو. تیوریاں چڑھا کر ملنا، منہ بنا کر ملنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. تو سب سے پہلے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کو ملو گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے اندر خوشی ہے یا غصہ ہے، خیر ہے یا شر ہے. جب تم کھلے چہرے کے ساتھ ملو گے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو گے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو گے تو دوسرا بندہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا. تو مومن کو چاہیے جب بھی کسی سے ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے. دوسری جگہ پہ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلے اس میں محبت، ہمدردی، غم گساری، شیریں کلامی ہونا چاہیے. غیر محرم کے ساتھ اور غیر محرم کے سامنے تو سخت لہجہ ہو اور ضرورت سے زائد کوئی بات نہ ہو، لیکن اپنے محارم کے سامنے، اپنے بھائیوں بہنوں کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے اچھا انداز گفتگو آپ اختیار کریں. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بہنیں آپس میں ملتی ہیں تو حدیث پاک میں بھائی کا لفظ ہے، لیکن چونکہ عورتوں کا مجمع ہے اس لیے انہی کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے. تو مفہوم یہ نکلا کہ جب دو مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو اللہ ان پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ان میں سے 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو دونوں میں سے زیادہ پیار، زیادہ محبت اور زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ملتی ہیں. کیا خوبصورت بات کہی گئی. آپ بیان سننے کے لیے آتی ہیں تو اس دوران ممکن ہے آپ کی درجنوں عورتوں کے ساتھ السلام علیکم ہوتی ہو، تو اگر آپ کھلے چہرے سے سلام کریں، محبت پیار سے حال احوال پوچھیں اور ملنے میں گرم جوشی دکھائیں تو فرمایا کہ 70 رحمتیں نازل ہوں گی اور 69 رحمتیں ان پر نازل ہوں گی جو زیادہ گرم جوشی سے ملے گی اور زیادہ محبت کا اظہار کرے گی. آج کل یہ تعلیمات ہماری زندگیوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں.
ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں، بلکہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ دوستی کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جس کو تیرے کسی عیب کا پورا پتہ ہو اور پھر وہ تیرے عیب کو چھپائے، بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے جو تیرے عیب کو اس طرح جانے جس طرح اللہ تیرے عیب کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ تیرے عیب کو اس طرح چھپائے جس طرح اللہ تیرے عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو یہ بات پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو اسلاف کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص 4 حالات میں بدل جائے، 4 صورت حال میں جو بدل جائے، وہ بھروسے کے قابل نہیں۔ خوشی ملے اپنے ساتھیوں کو بھول جائے، غصے میں اپنے تعلق کو بھول جائے، کسی چیز کی طمع ہو اور اپنے تعلق کو بھول جائے، خواہش نفسانی کی خاطر تعلق کا خیال نہ کرے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی ناقابل بھروسہ ہوتا ہے، دوستی کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت پیاری تعلیم دی۔ یہ فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ زندگی گزارنے کا اس قدر خوبصورت اصول ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ کو اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اصول اور کوئی نہیں مل سکتا۔ اب انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں تو وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عزت کی لوگ حفاظت کریں تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ شریعت نے کہا انسان کو چاہیے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، اگرچہ نیک ہو یا بد ہو، یعنی نیک کے ساتھ بھی بھلائی کرے، برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ برے کے ساتھ بھلائی کیا ہوگی کہ پیار محبت کے ساتھ اس کو برائی سے روک لے، ایسی محبت دے کہ دوسرا برائی سے باز آ جائے۔ کسی نے کہا کہ نیک تو بھلائی کے قابل ہوتا ہے، برا تو بھلائی کے قابل نہیں ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہوتا مگر تم تو اس قابل ہو کہ تم دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تو اپنے کو دیکھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر لینا ہے۔ چنانچہ مل جل کر رہنا ہو تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے۔ اگر کسی کے عیب نظر آئیں تو ان کی پردہ پوشی کریں۔ یہ اصول یاد رکھیں، کسی کے پوشیدہ عیبوں کو ہمیشہ چھپانا چاہیے۔ عیبوں کو چھپا لینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور بندے کو بھی یہ صفت اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم تو جی ہی اسی صفت کے صدقے میں رہے ہیں۔ سچی بات ہے، ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ وہ تعریف تیری نہیں کر رہا، تیری حقیقت تو ایسی ہے کہ اگر کھل جائے تو لوگ تجھے منہ نہ لگائیں، تیری طرف دیکھنا گوارا نہ کریں۔ تو فرماتے کہ دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کی
کی صفت ستاری کے صدقے میں جی رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اندر کی ہر پول کھول دیں تو ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں کو چھپایا، ہمارے گناہوں کو چھپایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں اور دوسروں کی خامیوں کو چھپائیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ پڑوسی چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے عیبوں کا جلدی پتہ چلتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ چھپتے عیبوں کو چھپاؤ۔ تو یاد رہے اگر ہم کسی کا ایک عیب چھپائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 70 عیبوں کو چھپائیں گے۔ آج آپ پڑوسیوں کی بات چھوڑیے، آج کل ہمارے گھروں کے اندر سے چین اور سکون کا جنازہ بالکل نکل چکا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر تو آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ پڑوسی کے حکم کی تاکید لے کے آئے کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں شامل نہ کر لیا جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوتا ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر دیورانی اور جیٹھانی کے ساتھ اختلافات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو جگہ جگہ پر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا پڑوسی ہے یہ تو تمہارا قریبی ہے، اب اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی۔ پڑوسی کے کتنے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یاد رہے فرمایا کہ پڑوسی کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت تمہارے ذمے ہیں۔ اس لیے زنا کا گناہ ہوتا ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ جو پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرے اس کے گناہ سے کئی گنا اس بندے کو سزا زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کے گھر میں نہ جھانکو، بات کرنے کا موقع ہو تو دروازہ کھٹکھٹا کر ایک طرف کو ہٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے تو بے پردگی کا احتمال ہو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارا پڑوسی خوف زدہ رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شریعت نے کہا ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہارا پڑوسی تم سے خوف زدہ ہو، اور فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی حالت میں بھی کلام بند نہ کرو، اس سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر ایک دوسرے کی غیبتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پڑوسی تمہیں اچھا کہے تو اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہو، اگر پڑوسی تمہیں برا کہے تو اللہ کی نظر میں بھی برے ہو۔ عورتیں عام طور پر نازک اور بہت چھوٹے ذہن کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہیں، الٹا اثر لے لیتی ہیں، یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جتنے قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حسن معاشرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے۔ آپ یہ سمجھ کر رہیں کہ اگر پڑوسی کی زبان سے تعریف نکل آئی تو اللہ رب العزت کے دفتر میں ہماری تعریف لکھ دی گئی۔ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اگر پڑوسی مانگے تو انکار نہ کریں، اگر آپ پڑوسی سے کوئی چیز مانگیں تو اسے بے احتیاطی سے استعمال نہ کریں۔ جھگڑے یہی سے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز مانگی، استعمال کرنے میں بے احتیاطی کی، استعمال کرنے کے بعد وہ پڑی رہی، لوٹانا بھول گئے، احسان فراموش بن گئے، تو یہیں سے جھگڑوں کی شروعات ہو جاتی ہے۔
آج کل حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپس میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر ایک پڑوسن نے آپ سے پریس مانگی تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو خراب نہ کریں، اور اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اس کو واپس لوٹا دینا چاہیے. پڑوسیوں کے اندر عام طور سے یہ عادت ہوتی ہے کہ ویسے تو باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے فلاں چیز مانگی، اس نے ہمیں نہیں دی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پڑوس کے یہاں سے کسی برتن میں آپ کے یہاں کچھ آ گیا تو آپ وہ برتن واپس کرنا بھول گئے. وہ برتن اسی طرح پڑا ہوا ہے. آپ نے پریس مانگی تھی تو آپ نے پریس کو پھونک دیا، اس کی ڈوری کو خراب کر دیا. آپ نے پڑوس کے یہاں سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے اس کو خراب کر کے دے دیا. تو یاد رہے کہ ان تمام تر چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے. پڑوسیوں کے ساتھ حسد کرنے سے بچیں. اگر کسی پڑوسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا تو ان چیزوں سے حسد آتا ہے. اگر اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی خوش ہوں کہ اللہ انہیں اور زیادہ عزتیں دیں. مال پیسے پر نظریں نہ رکھیں. یاد رہے کسی کا رشتہ ہٹ گیا آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اور کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یاد رہے آپ نمازی تو ہو سکتی ہیں، آپ نفلیں پڑھنے والی تو ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. آج کل کسی پڑوسی کا مکان اچھا بن جائے تو پڑوسی کو پریشانی، بیٹی بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے تو پریشانی. اسی طریقے سے کسی کا کام اچھا چل جائے تو پریشانی. میری بہنوں یاد رہے اگر کسی کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا اور آپ جل رہی ہو، آپ حسد کر رہی ہو، تو یاد رہے آپ کی بیٹی کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اگر کسی کا مکان اچھا بن گیا آپ خوش ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرما اور ہمیں بھی بہت اچھا اور شاندار مکان عطا فرما، تو اللہ آپ کو بھی مکان عطا فرمائے گا. لیکن اگر آپ نے جلنا شروع کر دیا، آپ پریشان ہو گئے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر، تو یاد رہے کہ پھر اللہ وہ آپ سے ناراض ہوگا، کیونکہ حسد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے. یہ بات بھی یاد رہے کہ عورتوں کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی دوستی کہ ہائے قربان، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کی دشمن نمبر 1. کبھی تو اتنی محبت کہ ایک جیسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ جیسے کپڑے یہ پہنے گی ویسے کپڑے میں بنواؤں گی، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے سے اتنا بیر ہوتا ہے کہ اسی کو افراط و تفریط کہتے ہیں. لہذا ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، آپ کسی کو اپنی سہیلی بنانا چاہیں تو اپنی بہنوں کو بنائیں، اپنی ماں کو بنائیں. کتنی اچھی سہیلی جو ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہوگی، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگی. گھر کی چہار دیواری سے باہر کسی سے کیا دل لگانا، پریشانی ہوتی ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو اپنی سہیلی بناؤ، اپنی والدہ کو اپنی سہیلی بناؤ. اور ماں کو بھی چاہیے کہ جب بیٹیاں جوان ہو گئی تو اب ان کو اپنی سہیلی بنائیں، اب ان سے اپنے راز کی باتیں کریں اور ان کو اچھے اخلاق سکھائیں اور ان کی تربیتیں کریں. آپس میں بھائی ہیں تو بھائیوں کو آپس میں دوستوں کی طرح رہنا چاہیے. جب بچے جوان ہو جائیں تو باپ کو چاہیے کہ اب ان بچوں کو اپنا دوست بنا لے. اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی محبت دے کہ بچوں کو باہر دوستوں سے وہ محبت نہ ملے جو ایک باپ سے ان کو محبت مل جاتی ہو. آج کل کیا ہو گیا کہ باپ گھر میں آیا، بیٹا باہر چلا گیا، اور
باپ باہر گیا تو بیٹا گھر میں آ گیا، کہنے کو باپ اور بیٹا ہیں لیکن آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کر سکتے، تو یہ بہت گندی عادت اور بہت غلط حرکت ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل کیا ہوگا کہ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے اختلافات ہیں، دیورانی اور جیٹھانی کے لڑائی جھگڑے ہیں، اور بھابھی اور ننند کی آپس میں لڑائیاں ہیں۔ تو جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جب اختلافات ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی برائیاں ہیں، ایک دوسرے کی خامیاں ہیں، غیبتیں اور چغلیاں ہیں۔ میری بہنوں یاد رکھنا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، ان چیزوں کی طرف ہم دھیان رکھیں۔ آج کل تو اگر ہم پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، اس کے حقوق پورے نہیں کرتے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب بھی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ جو شخص پڑوسی کا دل دکھاتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالیں گے اور اس کو خارش کی بیماری میں مبتلا کریں گے، اور وہ خارش کی بیماری ایسی ہوگی کہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو کھجانا شروع کرے گا، اتنا کھجائے گا کہ گوشت کٹ کر اس میں سے ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی، اتنا کھجائے گا، اتنی خارش ہوگی، پھر جسم ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر خارش ہوگی، یہ اپنے جسم کو پھر کھجلائے گا، یہاں تک کہ گوشت کٹ کر پھر ہڈیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ فرشتے پوچھیں گے اس کو یہ عذاب کیوں ملا؟ بتایا گیا کہ پڑوسی کا دل دکھاتا رہتا تھا، اس کے بدلے اللہ نے اس کو جہنم میں یہ عذاب دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نیک پردہ دار بھی ہے، مگر زبان کی تیز ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پڑوسی خوش نہیں ہیں، پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے، اپنے روزے نمازوں کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اتنی وضاحت سے نبی علیہ السلام نے یہ بات بتا دی کہ اگر پڑوسی کا دل دکھایا تو اپنی نیکی اور نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور آج کل تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بول چال بند ہیں، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رہے پھر نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اگر آپ سالن بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سالن میں شوربہ بڑھا لو، اور ذرا سا شوربہ اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دیا کرو۔ لیکن ہم تو سب کچھ بھول گئے، کئی دفعہ ماں باپ بہن بھائیوں کے گھر قریب قریب ہی چار دیواری کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ بہن بھائی بھی ہوئے، پڑوسی بھی ہوئے، دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی یہی ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ بھائی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ اندر کی لڑائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ آج دل میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق میں آج تک جو کوتاہی کی، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم ان پڑوسیوں سے بھی اچھے الفاظ میں معافی مانگ لیں گے، آئندہ حسن سلوک اور محبت پیار سے رہنے کی کوشش کریں گے۔ شب برات کے موقع پر انشاءاللہ تفصیلی بیان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر، شب برات یہ مقدس اوقات ہوتے ہیں
کہ جن میں بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جہاں آپس میں عداوتیں ہوں، جہاں بول چال بند ہوں، فرمایا کہ اس طرح کے مواقع میں ان کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اس طرح کی راتوں میں بھی ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک عجیب مضمون بتایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو آدمی اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے وہ پڑوسی ہوں گے۔ قیامت کے دن جو دو بندے اللہ کے سامنے حقوق العباد میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے وہ پڑوسی ہوں گے۔ ان میں کہے گا اللہ اس نے میرا دل دکھایا، مجھے پریشان کیا، بڑا نیک نمازی تھا، مجھے ستاتا تھا، اللہ مجھے اب اس کا بدلہ دلوائیے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا تم اس کی نیکیاں لے لو۔ اب جب نیکیاں لینے لگے گا تو یہ بندہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لے گا، پوری نیکیاں لینے کے بعد پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا کہ اللہ اس کے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں، اس نے تو مجھے بہت زیادہ ستایا، مجھے زیادہ نیکیاں چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تم اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو۔ چنانچہ یہ پڑوسی اپنے سارے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دے گا اور کہے گا اے اللہ سارے گناہ اس کے سر پر ڈالنے کے باوجود جو اس نے میرا دل دکھایا تھا، میرا دل ابھی خوش تو نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا تم ذرا فلاں کی طرف دیکھو، یہ شخص فرمایا اس کی طرف دیکھے گا تو اسے جنت کے مکان نظر آئیں گے، اس قدر خوبصورت، اتنے پیارے۔ ان مقامات کی طرف دیکھ کر اس بندے کے دل میں تمنا ہوگی کہ میں ان مکانوں میں چلا جاؤں، وہاں جا کر رہوں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا تو ان مکانوں میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تو میں تمہیں ان مکانوں میں جگہ دے دوں گا۔ چنانچہ یہ پڑوسی جس کا دل دکھا تھا وہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو مجھے جنت میں گھر عطا کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جب تم نے اس کو معاف کر دیا تو تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اپنے پڑوسی بھائی کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ کیونکہ مجھے صلح پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن بھی دو پڑوسیوں میں صلح پسند کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج پڑوسیوں کے ساتھ صلح صفائی سے رہنے والے بن جائے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے۔ آج آپ گھر گھر کا جائزہ لے لیں، ایک گھر میں 4 5 6 دیورانی اور جیٹھانی ہیں، آپس میں بول چال بند ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں چپ کلش ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں ہیں۔ میری بہنوں حدیث کے اندر آ گیا کہ نمازوں کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود ایسی عورت کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو آپ ذرا غور کر لیں، آپ یہاں پہ آئی ہیں، کتنی عورتیں ہیں کہ جن کے گھروں میں بول چال بند ہیں، کتنی عورتیں ہیں جن کی پڑوس کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنے دلوں پر لکھ لینا کہ کسی کی عزت سے کھیلنا اور کسی کی برائی کر دینا، غیبتیں کر دینا، یاد ہے میری بہنوں یہ بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے عیب کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا، اب آپ دوسری جگہوں پہ بدنام کر رہے ہیں، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی بہو ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے۔ آپ ذرا بتائیے اگر کل آپ کی بیٹی سے غلطی ہو گئی، آپ کی بہو سے گناہ ہو گیا یا آپ سے خود کوئی غلطی ہو گئی تو خود آپ کیا کرو گے؟ آپ اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دوسروں کے عیب پتہ چل جائیں تو پھر باتیں بنا بنا کر اور بڑھا چڑھا کر ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جب اپنا واسطہ پڑتا ہے اور اپنے گلے میں کوئی مصیبت آ کے گر جاتی ہے پھر انسان چنگاڑے مار مار کے روتا ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر اپنی عزتوں کی حفاظت چاہتی ہو تو دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔
अगर आप अपने ऐबों को छुपाना चाहती हो तो दूसरों के ऐबों को छुपाओ, वरना याद रखना दूसरों को बदनाम करोगे तो कल को बदनाम होना पड़ेगा। कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि माँ बाप हैं, पड़ोस के बच्चे बच्चियां उनकी बातें हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, कल को खुद होना पड़ता है। ये अल्लाह का निजाम है। गुनाहों की एक सजा तो आखिरत में है, लेकिन एक सजा गुनाहों की वो इंसान को जिंदगी में भी मिलती है। तो हमें तौबा करना चाहिए, हम अपने आप को गुनाहों से और अल्लाह की नाफरमानियों से बचाएं, वरना तो फिर परेशानी ही परेशानी हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी बहनों, अगर अल्लाह की रजा चाहती हैं, आप चैन सुकून चाहते हैं, आपकी देवरानी जेठानी आपके साथ बोले ना बोले आप बोलो, अगर वो नहीं बोलती अल्लाह उसको समझेगा, लेकिन अल्लाह आपसे राजी होगा। आपस में इख्तिलाफ है, जो बोलने में पहल करेगी अल्लाह उससे राजी होगा। आप ये ना सोचें कि आजकल सर्दी का मौसम है, आपने घर में कोई चीज बनाई, बस गाजरों का हलवा बनाया, आपने खीर बनाई, तो आप इसलिए नहीं भेजते कि उन्होंने बनाया था, उन्होंने हमारे यहाँ नहीं भेजा, तो उन्होंने गलत किया, तो आप क्यों गलत कर रहे हो? और इस नियत से कि किसी के यहाँ भेजना कि हम उसके यहाँ भेजेंगे, वो हमारे यहाँ भेजेगा, तो ये तो नियत ही खराब है। तो अपनी नियतों को सही करें। तो आप तो इसलिए भेजें ये मेरी देवरानी है, जेठानी है, एक मुसलमान है, और अल्लाह के नबी ने हुकूक बताए हैं, मेरा अल्लाह मुझसे राजी होगा, मेरे घर में बरकत आएगी, चैन सुकून मुझे मिल जाएगा, ये सोचकर आप दूसरों के यहाँ भेजे जो आपको भेजना है। फिर देखना जिंदगी में कितना चैन और सुकून आपको मिलेगा। मेरी बहनों, अल्लाह की नेक बंदी बनने के लिए ये कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, तब जाके फिर अल्लाह अपना बनाता है। तो इसकी तरफ आप ध्यान दें। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।